نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نفس ہے یعنی اسپرٹ اور روح، ضمیر جسے کہتے ہیں، ضمیر بھی کہہ لو، نفس کہہ لو، اسپرٹ کہہ لو، اس کے 3 شعبے ہیں، جز ہیں، جس سے آدمی گناہوں کی طرف جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ 3 اس کے جز ہیں۔ پہلا جز نفس امارہ، یعنی امارت ہے، یعنی نفس کی طرف، نفس کو بدی کی طرف حکم کرنے والا۔ امارت سے امارہ، حکم کرنے والا برائیوں کی طرف، نفس کو، مطلب پہلا درجہ ہے، یہ پہلا جز ہے، پہلا شعبہ نفس کا۔ دوسرا نفس لوامہ، لوامیت سے، یعنی لوامہ برائیوں کی طرف روکنے والا، نفس کو برائیوں کی طرف مخاطب ہو کے روکنے والا، یعنی گناہ سے روکنے والا لوامہ۔ اس کا تیسرا آخری درجہ ہے جو کمال کا ہے، شعبہ ہے، کمال کا شعبہ، جز، وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے نا، تو ہر نفس کو بہکاتا ہے انسان، شیطان، نفس امارہ، گناہ کرواتا ہے، گناہ کی طرف حکم کرتا ہے کہ گناہ کر، بدی کرواتا ہے، نفس امارہ، یعنی حکم کرنے والا برائیوں کی طرف، نفس کو، اپنی روح ہے نا، اس کو، نفس کو برائیوں کی طرف لے آنے والا نفس امارہ۔ جب بندہ اس پہ چلتا رہتا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں جائے، علماء کرام کی تقاریر سنے دین کی، اور کتب کا مطالعہ کرے۔ جب ان چیزوں کو اپنائے گا اور رات کو استحضار کرے، تو یہ نفس امارہ مبدل ہو جائے گا نفس لوامہ کی طرف، یعنی پھر وہ تمہیں گناہوں سے روکے گا۔ یعنی کوئی شائبہ ہوا دل میں گناہ کرنے کا، تو نفس لوامہ اس کو پھر اس کا ایک القا قلب میں ڈالے گا کہ گناہ نہیں کر، تو آپ گناہ سے بچیں گے۔ نفس لوامہ، اس کے قرآن پاک میں بتایا ہے، نفس لوامہ، سمجھ میں آئی ذہن شریف میں؟ کیونکہ بندے کی صحیح ہوتی ہے، جب گناہ کرتا رہتا ہے، تو مجلس جیسی مجلس ہوتی ہے نا، اس کا ویسے ہی مزاج بنتا جاتا ہے۔ جتنا غلط صحبت میں بیٹھے گا، نفس امارہ اس کو بھارتا رہے گا، حکم گناہوں کی طرف کرتا رہے گا، صحبت کا اثر ہوتا ہے سارا۔ تو بہتر اس کے لیے یہ ہے، جب نفس امارہ اس کو گناہوں کی طرف لے آ رہا ہے، تو مجلس پکڑے، وہ روحانی بزرگوں کی صحبت میں جائے، ان کا کتب کا مطالعہ کرے، اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے اور تقاریر سنیں، پھر وہ نفس لوامہ کی طرف لے آئے گا، نفس امارہ سے معطل ہو جائے گا نفس لوامہ۔ پھر آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ جب بندے سے صغیرہ گناہ صادر ہوتے ہیں نا، ہوتے رہتا ہے، اس کی توبہ تائب نہیں کرتا بندہ، استغفار نہیں کرتا رات کو لیٹ کے، تو وہ صغیرہ گناہ لے جاتے ہیں اس کو گناہ کبیرہ کی طرف۔ جب بندہ گناہ کبیرہ کی طرف جاتا ہے نا، تو سمجھ لو کفر کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں، یعنی وضو کریں گے آپ، نماز پڑھیں گے، وہ تو معاف کر دیں گے۔ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ، وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ آپ نے وضو کرا ہے، کوئی نیکی کر لی، تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نماز پڑھ لی، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے صغیرہ۔ وضو کرا، وہ دھل جاتا ہے وضو میں، گناہوں میں، یعنی جب آنکھوں میں پانی پڑتا ہے نا چہرے پہ، آنکھوں کا گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ۔ وہ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی لڑکی سے آپ نے ہم بستری کر لی، صحبت کر لی، اس سے خواہش پوری کر لی، زنا کر لیا، شراب پی لی، سارے ناجائز کام کر لیے، وہ گناہ کبیرہ ہیں بڑے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، سمجھ میں آئی؟ تو جب تک گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کرو گے آپ، یعنی کفر کی دہلیز پہ کھڑے ہو۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی موت آ گئی بغیر توبے کے، غائب ہو کے چلے گئے دنیا سے، تو آپ سیدھا جہنم رسید ہو جائے گی، جو گناہ کبیرہ کے ساتھ گئے ہیں آپ۔ وہ بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نیکی پہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آپ اس کا گمان رکھیں کہ بغیر توبہ کے میں جا رہا ہوں، تو کفر پہ ہی نہ چلا جا رہا ہے، اس کی توبہ کریں۔ تو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی طرف لے آتے ہیں، اور گناہ کبیرہ ایک دہلیز پہ کھڑا کر دیتے ہیں کفر کی، یعنی گناہ کبیرہ کرتے کرتے آدمی کو گناہ کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کوئی آدمی، یا لڑکی، کوئی عورت، یا بڈھا آدمی، کوئی بھی، تو حس ختم ہو جاتی ہے گناہ کرتے کرتے، اسے سوچتا ہی نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں، یعنی اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ قلب اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ چلتا گناہ کر رہا ہوں۔ تو جو کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا، صغیرہ ہی کرا، اس گناہ کبیرہ کرتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، تو اس کو توفیق ہو جاتی ہے تائب ہونے کی، ندامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ، وہ توبہ کر لیتا ہے کہ آج میں نے لڑکی سے زنا کر لیا،
لیکن جو کرتے کرتے اس کی حصی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی زندگی کا ایک شعبہ زندگی بن گیا، معیار بن گیا، معیار زندگی ہو گیا، اس کو گناہ کرنے کی عادت ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ پھر آدمی جب توبہ کرتا ہے، نفس لوامہ میں توبہ کرتا رہتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، ان چیزوں سے بچ بچ کے پھر وہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے. پھر اتنا تقویٰ ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اسے حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں بھی شبہ ہوتا ہے نا، تو وہ نہیں اس رزق کو نہیں کھاتا جس میں شبہ ہو جاتا ہے، جس سے کنفرم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام، تو اس چیز کو بھی چھوڑتا ہے. مشتبہ چیزوں کو چھوڑنا بھی تقویٰ ہے. پھر دھیرے دھیرے تزکیہ کرتا ہے نفس کا، یعنی اخلاق رضائل نکالتے ہیں اس کے اللہ تبارک تعالیٰ اس نفس لوامہ کی برکت سے. سمجھ میں استظار کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں اب گناہ نہیں کروں گا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. پھر اخلاق رضائل یعنی کینہ، بغض، ریا، کبر، طمع، حرص، یہ تمام اخلاق رضائل ہیں. حب جاہ کہ میرا نام ہو جائے، حب مال میرے پاس دولت آ جائے، یہ سب اخلاق رضائل میں سے ہیں. رذیلہ، برے گناہ. سمجھ میں آئی؟ اس کو نکالنا پڑتا ہے جب جا کے قلب پاک ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی کتب کا مطالعہ اور کثرت سے ذکر. کثرت سے ذکر کو کرو گے تو قلب پاک ہوگا، آپ کا سیکل ہوگی قلب کی، اور اس پہ ظلمت کا رفتہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا. یعنی پھر نقطۂ ملکوتیت اس پر مطلب جو ہے بڑھتی جائے گی، ظلمت ختم ہوتی جائے گی، نور آتا جائے گا. جب آپ کا قلب پاک ہو گیا، اتنا پاک ہو گیا بالکل دھپا ہی نہ رہا نقطہ سیاہ کا، یعنی آپ کا قلب سیکل ہو گیا. پھر اس کے بعد یعنی وہ قلب مطمئن ہو گیا، نفس مطمئنہ، یعنی نفس مطمئنہ اتنا ہو گیا کہ آپ کا قلب پاک ہو، یعنی مطمئن ہے آپ قلب سے. مومن بن گئے آپ، کامل مومن، یعنی آپ جو ہے نا آپ مقام محمود کو پہنچ گئے، یعنی آپ کو ولایت مل چکی ہے. یہ ولیوں کے ساتھ متصف ہے جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اس کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے. جس کا نفس مطمئنہ بن گیا نا، سمجھ لو وہ اللہ کے قرب حاصل ہو گیا، اس کو تعلق میں اللہ حاصل ہو گیا، اس کو عنایت اللہ حاصل ہو گیا، اور اس کو مقام محمود حاصل ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تمام نفس مطمئنہ سے متعلق ہے، متصف ہے آدمی وہ. تو یعنی اب قلب پر اس کے وارد ہونے لگیں گے، القاء ہونے لگے گی، اللہ کے انوار اترنے لگیں گے. پھر وہ مزین ہو گیا، سمجھ لو جو اس نے محنت کری ہے نوافل سے اور تلاوت قرآن سے اور ذکر و اذکار سے، شغل و اذکار سے، تب اس کا آگے قلب مطمئن ہو گیا، نفس مطمئنہ. یعنی اب شکوہ نہیں ہے، اس میں مصائب آئیں گے بہت بڑے سے بڑے، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اس کی معرفت کامل کریں گی. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور مرتبہ بلند کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں یہ مصائب میں کہیں شکوہ تو نہیں کرے گا مجھے. جب وہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی سعادت ہوتی ہے، وہ اس کو مراتب طے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور مقام محمود کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. یعنی ولایت کا سب سے اونچا طبقہ بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. 12 طبقے ہیں ولایت کے، 12واں طبقہ بھی حاصل کرنا آسان بات نہیں ہے. مجاہدہ ریاضت کرنی پڑتی ہے، نفس کو ماننا پڑتا ہے، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، ذکر و اذکار کرنا پڑتا ہے پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، دائمی. جو ذکر کر رہے ہیں آپ، دوام ہو اس میں ہمیشہ کے لیے. اگر آپ 5 تسبیح پڑھ لیں تو 5 روزانہ پڑھیں گے، نوافل روزانہ پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی حسب استطاعت، حسب صحت. اس تمام چیزوں کو لیتے چلتے ہوئے آپ دوام کر رہے ہیں، قلب کو پاک کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، تو آپ ولایت کے 12ویں طبقے کو پہنچ گئے. اور محنت کری تو 10ویں کو پہنچ گئے، اور محنت کری تو 9ویں کو پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا جسم کس طرح کا ہے، اس سے میں اور محنت لوں تو دیکھتے ہیں ابھی جوان ہے، مطلب طاقتور ہے، تو اس پہ اور مصائب ڈالتے ہیں. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی اس پہ سعادت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں. 12 طبقے ہیں، سب سے طبقہ اونچا جو ہوتا ہے وہ بڑی اونچی ولایت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غوث پاک، یعنی قطب الاقطاب. وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. نائب رسول ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، مطلب پوری دنیا کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تمام بڑے سے بڑے اولیاء اللہ اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے تمام. اگر کوئی وفد جائے تمام اولیاء کا، ان کے پاس کوئی لکھ کے لے آئیں کوئی بات، یہ کہیں جی ہم نے ایسا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوگا، سب ان کے آگے ان کی بات کو تسلیم کریں گے. پھر وہ بادشاہ ہیں اس سرزمین کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جسے کہتے ہیں اخص الاخص ولایت. وہ خاص ولایت ہوتی ہے جو اس مقام کو پہنچتا ہے. ان میں سے خاص ولایتوں میں سے ولایت تھی حضرت غوث پاک پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی. وہ ان کے پاس وہ عہدہ تھا، قطب الاقطاب تھے اپنے زمانے کے، اور اتنا عمدہ لباس، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے جو اسے چرانے کی کوشش کرتا تھا، جو بادشاہ کو بھی نصیب نہیں تھا. اور ایسی غذا کھاتے تھے جو بادشاہ کو بھی نصیب نہیں تھی، جو قلب پاک تھا ان کا. اور آج کے صوفی سالن میں پانی ڈال کے کھاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنے نفس کو مار رہے ہیں. یہ سب قالی صوفی ہیں، نہ اللہ تک پہنچے نہ کسی کو پہنچنے دیں گے، بدعت اور شرک میں مبتلا کر دیں گے. سمجھ بھائی؟ کپڑے پرانے پہنیں گے، لوگ سمجھیں گے شاید یہ ولی ہے، بڑے پرانے کپڑوں میں پھر رہا ہے. ہر مزاج کا آدمی ملے گا آپ کو. بڑے پرانے کپڑے میں بھی ولی مل سکتے ہیں، صاف ستھرے میں بھی. یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے. سمجھ میں آئی؟
تو یہ تمام چیزیں میں نے بتا دی. جس کا نفس مطمئنہ ہو گیا نا وہ شکوہ نہیں کرتا, وہ ہر وقت شاکر و صابر رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کو بڑی وسیع فرمایا بندے کے لیے. جو صبر کرتا ہے نا وہ جو اس کو وسیع اور دولت اور عظیم دولت نصیب ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. یعنی یہ صبر کی کیفیت دل سے ہے. جس کو نصیب ہو جائے سمجھ لو عظیم دولت نصیب ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. یعنی صبر کو مقدم رکھا نماز پہ. پہلے صبر کا نام آیا پھر بعد میں صبر نماز کا. یعنی صبر نماز پر مقدم ہے. صبر بڑی اونچی چیز ہے. صبر کا دوسرا نام شکر ہی ہے بھائی صاحب. جبھی تو آپ صبر کر رہے ہیں یعنی آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. سمجھ بات, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جبھی آپ شکوہ نہیں کر رہا. یہی کمال کا مومن ہے جو اس بات سے گزر رہا ہے. تمام صحابہ سے یہ سمجھو کاملین تھے, صابر تھے, شاکر تھے, نفس مطمئنہ تھے. اب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام سامعین حضرات کو, اور یہ تمام چیزیں آپ کو نصیب ہوں, نفس مطمئنہ تک پہنچو, یہ مقام آپ کو حاصل ہو, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شریعت کا پابند بنائے. شریعت پر چلنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ کمر بستہ ہو کے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس گن درگن کو بھی نالائق کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام غیروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کاملہ توحید کاملہ عطا فرمائے, اور مرتے دم تک آپ سامعین حضرات کو ثبات علی ایمان عطا فرمائے, استقامت کے ساتھ اور صحت تندرستی کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ ہو, اور آپ کے طفیل میں میرا بھی آمین ثم آمین. یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا.